الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن نہیں تھے الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے والمشرکین اور نہ ہی مشرک لوگ منفقین باز آنے والے حتی یہاں تک کہ تأتیہم البینہ آ جائے ان کے پاس دلیل رسول ایک رسول من اللہ اللہ کی طرف سے یتلو وہ تلاوت کرے صحفا مطہرہ صحیفے پاکیزہ فیہا اس میں کتب احکام ہے قیمہ سیدھے درست وما تفرق اور نہیں اختلاف کیا الذین ان لوگوں نے اوتوا الکتاب جنہیں دی گئی تھی کتاب الا مگر من بعد ما بعد اس کے جب جاءتہم البینہ آ گئی ان کے پاس دلیل وما امروا اور نہیں انہیں حکم دیا گیا تھا الا مگر لیعبدوا اللہ یہ کہ وہ عبادت کرے اللہ کی مخلصین لہ الدین خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو حنفاء یکسو ہوتے ہوئے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور قائم کریں نماز کو وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ اور ادا کریں زکوٰۃ کو وَذَلِكَ اور یہی دین القیمہ دین ہے سیدھا ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے والمشرکین اور مشرکین میں سے فی نار جہنم جہنم کی آگ میں خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں اولئک وہی لوگ ہم شر البریہ وہ بدترین ہے البریہ مخلوق کے ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک اولئک وہی لوگ ہم خیر البریہ وہ بہترین ہیں مخلوق کے جزاؤہم ان کا بدلہ عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے جنات عدن باغات ہیں ہمیشہ والے تجری چلتی ہیں من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں خالدین فیہا رہیں گے اس میں ہمیشہ ابداً ہمیشہ
رضی اللہ عنہم، راضی ہو گیا اللہ ان سے، ورضوا عنہ، اور وہ راضی ہو گئے اللہ سے۔ ذالک، یہ، لمن، اس شخص کے لیے، خشی ربہ، جو ڈر گیا اپنے رب سے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے اہل کتاب جو کہ یہودی اور عیسائی ہیں دونوں، اور مشرکین مکہ کے، ان کی ایک سوچ، ایک روش کا ذکر کیا ہے کہ یہ جس کفریہ اعمال میں لگے ہوئے ہیں، شرکی اعمال میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ظلم و ستم کا بازار انہوں نے گرم کیا ہوا ہے، یہ اپنی اس روش سے باز نہیں آنے والے، اپنے اس کفر و شرک سے، اپنے اس دین کے اندر اضافے کرنے سے باز نہیں آنے والے، یہاں تک کہ ان کے پاس ایک ٹھوس دلیل آ جائے۔ حالانکہ دلیل ان کے پاس پہلے موجود ہے، یہود کے پاس تورات ہے، عیسائیوں کے پاس انجیل ہے، لیکن پھر بھی کہا کہ اگرچہ وہ دلیل ان کے پاس ہے لیکن وہ دلیل اب ذرا پرانی ہو گئی، اور اس دلیل کے اندر یہ ملاوٹ کر چکے ہیں، اب ان کو ایک نئی اور ٹھوس دلیل کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں ہے جن لوگوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر کہہ دیا۔ اہل کتاب اگرچہ یہ تورات کے ماننے والے ہیں، انجیل کے ماننے والے ہیں، لیکن رب نے پھر بھی انہیں کافر کہا ہے۔ الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب ہو کر بھی انہوں نے کفر کیا ہے، اور کفر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کو اکیلی ذات نہیں رہنے دیا، اس اکیلے کو اکیلا نہیں رہنے دیا۔ یہود نے عزیر کو ساتھ ملا دیا، عزیر ابن اللہ، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ساتھ ملا دیا کہ المسیح ابن اللہ، مسیح کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اس اکیلے کو اکیلا نہیں رہنے دیا۔ تو اللہ نے ان کو کافر کر دی، کہہ دیا کہ یہ کافر ہو گئے ہیں۔ اگرچہ یہ تورات ان کے پاس ہے، ان کے پاس انجیل ہے، لیکن یہ کافر ہو گئے کیونکہ انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ دوسروں کو شامل کر، دوسروں کو جوڑ دیا۔ تو جب وہاں کافر ہو گئے، تو پھر جب وہ لوگ اس امت کے ہو کر اللہ وحدہ لا شریک کو اکیلی ذات نہ رہنے دیں اور اس کی ذات میں دوسروں کو شامل کرتے جائیں، تو ان کے ایمان کا کیا بنے گا؟ ان کا ایمان بھی محفوظ نہیں رہ سکتا، پھر ان کا ایمان بھی خطرے کے اندر ہے۔ رب نے کہا یہ باز نہیں آنے والے اپنی اس روش سے، انہیں مشرک لوگ باز آنے والے ہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس ایک ٹھوس دلیل آ جائے، ایک نئی دلیل آ جائے۔ اور وہ دلیل کون ہوگا؟ رب نے خود وضاحت کر دی کہ رسول من اللہ، وہ دلیل جو ہم اب بھیجیں گے وہ ایک رسول ہوگا اللہ کی طرف سے۔ جیسے پہلے امتوں میں رسول آتے رہے اور وہ اللہ کی طرف سے دلیل ہوا کرتے تھے، فرمایا اب پھر ہم ایک دلیل بھیجیں گے اور وہ ہمارا رسول ہو، اسی نے آنا ہے، تو پھر ان کے سمجھنے کا کچھ چارہ بنے گا۔ وہ پڑھے گا ان پر صحف مطہرہ، صحیفے پاکیزہ۔ صحیفے کا ذکر کیا ہے، صحیفہ جمع ہے، لیکن مراد یہاں سے صرف قرآن ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے صرف قرآن ہی کے ذریعے سے ان کو واعظ کیا ہے اور قرآن ہی کی طرف ان کو دعوت دی ہے۔ مراد قرآن ہے۔ وفیہا کتب قیمہ، اس قرآن کے اندر احکام ہیں بالکل سیدھے، لا عوج، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، اور کوئی دو رخی نہیں ہے، سیدھے سیدھے باتیں ہیں، سیدھے سیدھے معاملات، یہ مسائل ہیں۔ اور پھر رب نے بھی حقیقت واضح کر دی کہ یہ یہودی ہیں، اہل کتاب جو ہیں، یہودی اور عیسائی، یہ ہمارے اس دلیل، ہمارے اس رسول کے آنے سے پہلے خود اس رسول کے منتظر تھے، اس کا انتظار کر رہے تھے۔ حدیث میں بات واضح معلوم ہوتی ہے کہ یہود جو ہیں وہ مدینہ کے ارد گرد آباد تھے، کئی بستیاں ان کی یہاں آباد تھیں، اور مدینہ کے جو لوگ تھے وہ پہلے مشرک تھے، کافر تھے، ان کو یہ یہودی دھمکایا اور ڈرایا کرتے تھے، اور یہ بتایا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، جب وہ نبی آ جائے گا تو ہم اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ مل کے پھر تم کافر اور مشرکوں کے خلاف ہم جہاد کریں گے۔ یہود ان مدینہ کے مشرکوں کو ڈرایا اور دھمکایا کرتے تھے پہلے۔ تو جب وہ رسول آ گئے
مکہ میں آئے تھے، اور مکہ ہی میں نبی علیہ السلام نے پھر یہ ایک طریقہ اختیار کیا کہ حج کے ایام میں جو دور دراز سے قافلے حج کے لیے آیا کرتے تھے، ان کے خیمے الگ الگ کرتے تھے، ان کے پاس جا کر ان کو سمجھایا کرتے تھے، دین کی باتیں انہیں سمجھایا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے۔ اسی دوران انصار کا جو قبیلہ تھا، جو مدینے سے جو قافلہ آیا ہوا تھا، وہ بھی پڑا ہوا رکھے ہوئے تھا، آپ نے ان کے پاس جا کر بھی ان کو کچھ باتیں بتائیں اور اپنے رسول ہونے کا بھی اظہار کیا۔ تو جب ان مدینے والوں نے یہ بات سنی کہ یہ اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور یہ اللہ کے پیغام ہمیں سنا رہے ہیں، تو ان کو فوراً سے یہود کی وہ بات یاد آ گئی کہ یہود ہم سے کہتے تھے کہ نبی آنے والا ہے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ مل کر ہمیں ماریں گے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ آگے نکل جائیں، ہم پہلے ان کے ہاتھ سلام لے آتے ہیں۔ تو وہاں پر پھر نبی علیہ السلام کے ہاتھ مدینے کے کچھ لوگوں نے بیعت کی، جس ایک سال کم افراد تھے، اگلے سال پھر افراد زیادہ ہو گئے۔ اس بنا پر یہود پیچھے رہ گئے، اور یہ انصار جو مدینے کے لوگ تھے یہ آگے نکل گئے۔ اور رب کہتا ہے ما تفرق، ان لوگوں نے اختلاف نہیں کیا۔ یہ جو اہل کتاب تھے، یہودی اور عیسائی، انہوں نے اس رسول کی رسالت میں اختلاف پہلے نہیں کیا تھا، پہلے تسلیم کر رہے تھے کہ رسول آنے والا ہے اور ہم اس کے ہاتھ مسلمان ہوں گے۔ اختلاف کب کیا؟ اختلاف کیا جی الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اختلاف اس کے بعد کیا ہے جب دلیل آ گئی ہے۔ رسول کے آنے سے پہلے تیاری کر کے بیٹھے تھے، رسول کے آنے کے بعد منکر اور متنفر ہو گئے کہ نہیں، ہم نہیں آپ کو مانتے۔ اور کچھ روایتوں میں ہے جب نبی علیہ السلام یہود سے پوچھتے تھے، اور یہود آ کر آپ سے سوال پر کرتے تھے کہ جی اگر آپ نبی ہیں تو بتائیں، ہاں جی یہ اس کا جواب دیں، اگر نبی ہے تو بتائیں اس کا جواب دیں، آپ جواب دیتے تھے۔ پھر آپ پوچھے تو مجھے نبی کیوں نہیں مانتے، کیا وجہ ہے؟ وہ مختلف عذر پیش کرتے، کبھی کہتے جی ہماری جو قوم ہے نا یہود کی، اگر ہم مسلمان ہو گئے تو باقی یہودی ہمیں مار دیں گے، اور کبھی کہتے کہ جی اللہ نے نا یہ عہد لے رکھا ہے کہ ہم نے نبی صرف اس کو ماننا ہے جو اسحاق کی اولاد سے ہوگا، اور آپ اسماعیل کی اولاد ہیں، اس لیے ہم آپ کو نبی نہیں مان سکتے۔ یہ تھے ویسے بہانے ہی ان کے، حقیقت میں سے عہد کوئی نہیں لیا گیا، صرف بہانے تھے، لیکن ان بہانوں کی بنا پر وہ اختلاف کر کے تو اپنا دامن چھڑا کے نکل جایا کرتے تھے۔ اس لیے رب نے کہا کہ رسول آنے سے پہلے انہوں نے اس میں اختلاف نہیں کیا، رسول آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا کہ نہیں جی ہم آپ کو نہیں مان سکتے، اور بوکس قسم کی، بےہودہ قسم کی دلائل پیش کرنے کی کوششیں کی۔ اور پھر اب کہتے ہیں وما امروا، اور انہیں بھی حکم یہی دیا گیا تھا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ تم سب نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص رکھنا ہے، اپنی اطاعت میں کسی اور کو شامل نہیں کرنا ہے، خالص اسی کی اطاعت کرنی ہے، اور حنفاء، یکسو ہوتے ہوئے کرنی ہے، یکسو ہوتے ہوئے، تمہارا میلان، تمہارا رجحان صرف اللہ وحدہ لا شریک کی طرف ہونا چاہیے، کسی اور کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اور نماز قائم کرتے رہو، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَ، اور یہی مضبوط دین ہے جس میں اللہ وحدہ لا شریک کو وحدہ لا شریک مانا جائے، اطاعت اور دین صرف اسی کے لیے خالص کر دیا جائے، نماز کی بھی پابندی کی جائے اور زکوٰۃ کی بھی ادائیگی کی جائے۔ اور پھر رب ذوالجلال کہتا ہے کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، دوبارہ رب نے وہی بات کی، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے اور جو مشرک لوگ ہیں، ان دونوں گروہوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور فرمایا اولئک هم شر البریہ، یہ مخلوق کا بدترین گروہ ہے، یہ بدترین گروہ ہے مخلوق کا، جو کفر کرتا ہے، جو شرک کی آلائش میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ بدترین گروہ ہے۔ حالانکہ رب ذوالجلال نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن ہر انسان اشرف المخلوقات کے زمرے میں نہیں پھر آتا۔ اشرف مخلوقات صرف وہی لوگ ہوں گے جو ایمان لا کر نیک اعمال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو شرک اور کفر سے محفوظ رکھتے ہیں، وہ ہوں گے اشرف المخلوقات۔ ہاں باقی جو سورۃ 3 کے اندر کہا ہے کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے، کہ شکل و صورت جسامت کے اعتبار سے یہ تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے، وجود اور شکل و صورت کے اعتبار سے،
لیکن اشرف المخلوقات ہونے کے اعتبار سے نہیں رہے گا اگر اس کے اعمال میں کفر اور شرک پایا جاتا ہے۔ اشرف مخلوقات وہی ہوں گے جو ایمان اور عمل صالح کرتے ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، یہ مخلوق کا بہترین گروہ ہے، یہ اشرف المخلوقات ہیں جن کی رب نے جنت بنا کے رکھی ہے۔ اس لیے رب نے پہلے کہا کہ بہترین مخلوق ہے اور اس کے بعد ان کا جو انعام ہے اس کا ذکر کیا، حالانکہ جب پیچھے کافروں اور مشرکین کی بات کی تھی وہاں پر ان کا پہلے انجام ذکر کیا تھا، کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین جو ہیں ان کا انجام جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس کے بعد ہی اس بات کی وضاحت کی کہ ہم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق کا گروہ ہے۔ لیکن جب ایماندار لوگوں کی بات آئی تو پہلے رب ذوالجلال نے ان کے وصف بیان کیے، اس کے بعد ان کا انعام ذکر کیا، پہلے وصف بیان کیا کہ یہ بہترین گروہ ہے مخلوق کا۔ جزاؤہم، اور ان کا جو انعام ہے، ان کا جو بدلہ ہے، ان کی محنت کا، ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور وہ بدلہ جنت کی صورت میں رب نے رکھا ہے، اور جنت بھی عدن، ہمیشہ والی، اور جنت فنا نہیں ہونے والی، جنت کی کوئی نعمت ختم نہیں ہونے والی، ہمیشہ کی جنت ہے۔ تجری من تحت الانہار، اس کے نیچے سے رب نے نہریں جاری کر رکھی ہیں۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر، اور پھر مزید تاکید کر دی ابدن، یہ بھی لفظ ہمیشہ کے معنی میں آتا ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ اسی کے اندر رہیں گے، انہوں نے کسی بھی صورت اس جنت سے اب باہر نہیں آنا، انہیں بے دخل نہیں کیا جائے گا۔ رضی اللہ عنہم، اور جنت بھی مل گئی، جنت کے ساتھ ان کو بہترین مخلوق ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی مل گیا، اور اس کے ساتھ اضافی رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا ہے، ان کے ایمان اور ان کے عمل صالح کی وجہ سے رب ان سے راضی ہو گیا ہے، وَرَضُوا عَنْهُ، اور یہ سب بھی رب سے راضی ہیں۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ، اور یہ انعام اسی کو ملے گا جو دنیا میں رب سے ڈر کے زندگی گزارے گا۔ جو دنیا میں رب سے ڈر کے زندگی نہیں گزارے گا اس کو یہ انعام اور یہ وصف بھی نہیں ملے گا۔ اس کا ترجمہ پارہ کر لیں ایک دفعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا، نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور نہ ہی مشرکوں میں سے، منفکین، باز آنے والے، حتیٰ، یہاں تک کہ، تأتیہم البینہ، آ جائے ان کے پاس دلیل، رسول من اللہ، رسول اللہ کی طرف سے، یتلو، وہ تلاوت کرے، صحفا مطہرہ، صحیفے پاکیزہ، فیہا، اس میں، کتب قیمہ، احکام ہیں سیدھے، وما تفرق، اور نہیں اختلاف کیا، الذین اوتوا الکتاب، جن لوگوں کو دی گئی تھی کتاب، الا، مگر، من بعد ما، بعد اس کے جب، جاءتہم البینہ، آ گئی ان کے پاس دلیل، وما امروا، اور نہیں انہیں حکم دیا گیا تھا، الا لیعبدوا اللہ، مگر کہ وہ عبادت کریں اللہ کی، مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اطاعت کو، حنفاء، یکسو ہوتے ہوئے، ویقیم الصلاۃ، اور وہ قائم کرے نماز کو،
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور ادا کریں زکوٰۃ کو، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ اور یہی مضبوط دین ہے۔ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکوں میں سے، فی نار جہنم جہنم کی آگ میں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، اولئک وہی، ہم شر البریہ مخلوق کا بدترین گروہ ہے۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، اولئک وہی لوگ، ہم خیر البریہ مخلوق کا بہترین گروہ ہے۔ جزاؤہم بدلہ ان کا، عند ربہم ان کے رب کے پاس ہے، جنات عدن باغات ہیں ہمیشہ والے، تجری چلتی ہیں، من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا رہیں گے اس میں ہمیشہ، ابداً ہمیشہ، رضی اللہ عنہم راضی ہو گیا اللہ ان سے، ورضوا عنہ اور وہ راضی ہو گئے اللہ سے، ذالک یہ انعام، لمن خشی ربہ جو ڈرے گا اپنے رب سے۔